السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد رشید اور آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے جو عالمی دنیا میں جنگ کا ماحول ہے، مذاکرات جو ناکام ہوئے تھے، اب خبریں آ رہی ہیں کہ دوبارہ صدر ٹرمپ جو ہے مذاکرات کی طرف جا رہا ہے۔ اسلام آباد پھر سے مذاکرات کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ اگلے 48 گھنٹے بہت ہی اہم ہیں۔ دوسرا، ہم کچھ اپنے پاکستان کے حالات پر بھی بات کریں گے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، پاکستان میں جو انویسٹر ہے وہ رو رہا ہے، اس بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے۔ اور تیسرا، آج عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بھی بات کریں گے کیونکہ ان کی بہنیں اڈیالہ جیل آج ملاقات کے لیے گئی ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی آپ سے آج بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے جو عالمی خبریں ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان 1979 کے بعد پہلی بار ہونے والے مذاکرات کے بعد ایک بار پھر دونوں ملک میں مذاکرات کی بات چلنے لگی ہے۔ نئے مذاکرات کب اور کیسے ہوں گے، اس کا فیصلہ شاید اسی ہفتے کے اندر ہو جائے۔ دوبارہ ہونے والے مذاکرات اصل میں اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کا ہی تسلسل ہوں گے، جو امریکہ کی طرف سے نائب صدر جے ڈی وینس اور ایران کی طرف سے محمد باقر کی سربراہی میں ہوں گے۔ رائٹر نے اسلام آباد، واشنگٹن اور دبئی سے جو معلومات اکٹھی کی ہیں، ان کے مطابق اسلام آباد مذاکرات میں جو سب سے اہم ترین مسئلہ تھا، آبنائے ہرمز کو ایران کے قبضے سے نکال کر دوبارہ بین الاقوامی راستہ بنا کر کھولنا تھا، جبکہ دوسرے بنیادی موضوع ایران کا جوہری پلان تھا۔ دوبارہ مذاکرات پر بات کرنے سے پہلے ذرا اسلام آباد مذاکرات کی کہانی بھی سن لیں کہ وہاں کیا ہوتا رہا جو مذاکرات کا پچھلا دور تھا۔ ان مذاکرات کے لیے سرینا ہوٹل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ امریکی وفد کے لیے فکس کیا گیا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ایران کے وفد کے لیے فکس کیا گیا، اور جو سرینا ہوٹل کا تیسرا حصہ تھا وہ جو عالمی میڈیا آیا ہوا تھا، جو پاکستانی میڈیا تھا، اس کے لیے فکس کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی جب مذاکرات ہو رہے تھے تو کسی بھی نمائندے کو موبائل فون ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں تھی، حالانکہ جو امریکہ کے نائب صدر تھے انہوں نے بھی اگر کوئی خبر صدر ٹرمپ کو دینی ہوتی تھی یا اوپر سے انفارمیشن لینی ہوتی تھی تو وہ مذاکرات کے کمرے سے باہر نکل جاتے تھے اور وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کرتے تھے۔ اسی طرح جو ایران کا وفد ہے، اگر انہوں نے پیچھے اپنے ملک میں بات کرنی ہوتی تھی تو وہ بھی مذاکرات کے کمرے سے باہر نکل کے بات کرتے تھے، کیونکہ اتنی پرائیویسی اور اتنی سیکیورٹی کے انتظامات تھے کہ موبائل فون اندر لانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ جے ڈی وینس تقریباً مذاکرات کے کمرے سے 6 بار باہر گئے اور انہوں نے اوپر سے انسٹرکشن لی۔ ناظرین، مذاکرات میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایسے لگنے لگا آج ہی کوئی نہ کوئی مذاکرات کا نتیجہ نکل آئے گا، لیکن ایک دم سے دونوں پارٹیز کے درمیان صورتحال بدل گئی، دونوں کے درمیان تلخی آ گئی۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب نے اس کو کم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کشیدگی کو کم نہ کر سکے۔ امریکہ کا مطالبہ تھا کہ ایران ایسا معاہدہ کرے کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ دوسری جانب ایران کو امریکہ کے ارادوں پر ذرا برابر بھی یقین نہیں تھا۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ مذاکرات کسی ایک طرف کامیاب ہو جائیں گے، لیکن آبنائے ہرمز، جوہری ہتھیار اور ایران کے منجمد اثاثوں تک رسائی جیسے اختلافات پر پیش رفت کو روک دیا۔ پاکستان کے حکام دونوں فریقین کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پوری رات کوشش کرتے رہے۔ ایران نے کہا کہ ہمیں امریکہ پر یقین نہیں ہے، اس کی ضمانت کون دے گا، کیونکہ جب جنیوا میں مذاکرات ہو رہے تھے تو جنگ بندی کا اعلان ہو گیا تھا، لیکن اس مذاکرات کے 2 دن بعد ہی امریکہ نے پھر سے ایران پر حملہ کر دیا۔ تو اس وجہ سے ایران کے اندر ایک بد اعتمادی تھی کہ امریکہ کبھی بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی کر لے گا، کبھی بھی مذاکرات توڑ دے گا۔ امریکہ عارضی طور پر مذاکرات چاہتا تھا، لیکن ایران اس موقع کو مستقبل کے لیے آگے دیکھ رہا تھا کہ اس مذاکرات اور اس ڈائیلاگ کے نشست کے ذریعے مستقل مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے، لیکن امریکہ ایسا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ صرف آبنائے ہرمز کو کھلوانا چاہ رہا تھا اور جو جوہری پلان تھا ایران کا اس کو کچھ ٹائم کے لیے آگے لے جانا چاہتا تھا۔ اب ایران نے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں امریکہ کو یہ بھی آفر کرائی کہ ہم اپنا جوہری پلان 5 سال کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں، لیکن امریکہ اس کو مستقل طور پر ملتوی کرنا چاہتا تھا۔ تو اسی بات پہ دونوں پارٹی کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ تو اس موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ بھی موجود تھے، اسحاق ڈار صاحب، اور فیلڈ مارشل صاحب بھی موجود تھے، تو انہوں نے ٹمپریچر کو ذرا کم کیا اور بات اس حد تک چلی گئی کہ مذاکرات کے دوران چائے کا وقفہ لینا پڑا اور دونوں وفد کو اپنے اپنے کمروں میں بھیج دیا گیا۔ اور پھر فیلڈ مارشل صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو
ان کو مذاکرات کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ تو جب مذاکرات دوبارہ سے شروع ہوئے تو ایران نے امریکہ کو 20 سال کی ملتوی کا ٹائم دیا کہ ہم 20 سال کے لیے اپنا جوہری پلان ملتوی کر دیتے ہیں، لیکن امریکہ ایک ہی بات پہ ٹکا رہا کہ نہیں، آپ مستقل طور پر جوہری پلان کینسل کریں۔ اب اس پر روس نے خود کو ضامن کے طور پر بھی پیش کیا کہ وہ یورینیم اپنے پاس رکھ سکتا ہے امانت کے طور پر، جتنے سال کے لیے یہ پلان ملتوی ہوتا ہے اتنے سال کے لیے روس یورینیم اپنے پاس امانت کے طور پر رکھے گا۔ امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران پر جنگ مسلط کی تھی وہ ان پر الٹی پڑ چکی ہے، خاص کہ امریکہ پر، جس پر اسے سب سے بڑی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ اب مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہونے والا ہے۔ اگلے 48 گھنٹے اہم ہیں جس میں سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ کہاں، کب اور کیسے مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہوگا۔ صدر ٹرمپ اسلام آباد کو ہی اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ وہ فیلڈ مارشل صاحب کو بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب ان کے پسندیدہ جرنیل ہیں اور وہ ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ تقریباً 90% اس پر یقین رکھتے ہیں کہ مذاکرات کی دوسری نشست بھی اسلام آباد میں ہو، اور پاکستان اس لحاظ سے تیاریاں بھی کر رہا ہے، دوبارہ سے میزبانی کرنے کے لیے اس چیز کی تیاریاں بھی کر رہا ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں، بڑی مچھلیوں میں پھنس تو گیا ہے لیکن اس کے خود کے ملک کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ کاروباری حضرات پریشان ہیں، مہنگائی عروج پر ہے۔ اب رات کو 8 بجے سختی سے مارکیٹس بند کرا دی جاتی ہیں۔ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ نہیں رہی۔ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ $100 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے۔ پریس کانفرنس کی گئی کہ اسٹاک مارکیٹ اوپر جانا شروع ہو گئی ہے۔ ابھی تازہ ترین جو محسن نقوی صاحب نے کا بیان آیا ہے کہ $100 ارب ملک سے باہر نکل گئے ہیں۔ یہ کیوں نکل گئے ہیں؟ اب محسن نقوی صاحب نے یہ تو کہا ہے کہ $100 ارب پاکستان سے باہر نکل گئے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی وجہ نہیں بتائی۔ یہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اس کی وجہ بھی بتا دیتے کہ یہ انویسٹر جو ہیں، یہ $100 ارب جو جنہوں نے پاکستان میں انویسٹ کرنا تھا وہ جا کے کسی باہر ملک میں انہوں نے جا کے انویسٹ کیا، تو کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ پاکستان میں آج کل جو دوسرا بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ ناظرین لوڈ شیڈنگ کا ہے۔ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے تقریباً پورے پاکستان کو ہی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ چھوٹے شہر ہوں یا بڑے شہر ہوں، ہر جگہ پر لوڈ شیڈنگ ہے۔ رات کو 5-5 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی، لوگوں کا جینا محال بنایا ہوا ہے۔ جو کہتے تھے کہ پنجاب کو فری بجلی اور مفت بجلی فراہم کریں گے، اور آج پنجاب کا یہ حال ہے، بلکہ پورے پاکستان کا یہ حال ہے کہ بجلی پیسوں سے بھی پوری نہیں ہو رہی۔ لوڈ شیڈنگ 5 گھنٹے 8 گھنٹے، کسی شہروں میں 10-10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ دوسرے ملکوں کے حالات تو بہتر کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ ذرا اپنے ملک میں بھی نظر ڈالیں کہ اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ مہنگائی عروج پر جا رہی ہے، انویسٹر آ نہیں رہا۔ جو انویسٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مارکیٹس بند کرائی جا رہی ہیں، ان کے پاس کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پالیسیز نہیں ہے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے، اکانومی کو کیسے آگے بڑھانا ہے، انویسٹر کو کیسے پاکستان میں لے آنا ہے۔ اب جو پاکستان میں کرائسز ہیں، اکانومی کے کرائسز ہیں، لوڈ شیڈنگ کے کرائسز ہیں، اگر ان کے پاس اب ذخیرہ ہوتا تیل کا تو یہ لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی۔ پاکستان کو چاہیے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی اکانومی پر بھی دھیان دے۔ یہاں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کو روزگار فراہم کرے تاکہ پاکستان کے حالات بھی کچھ بہتر ہوں، پاکستان میں رہنے والے جو شہری ہیں وہ بھی ذرا سکھ کا سانس لیں۔ ناظرین بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی صحت پر۔ عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے ان کی بہنیں پریشان ہیں، ان کی ملاقات اب تک نہیں کرائی جا رہی اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کی آنکھ مکمل طور پر ڈیمیج ہو گئی ہے۔ سلمان صفدر جو ان کے وکیل ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے، ان کا بیان بھی آیا ہے کہ آنکھ میں کوئی بہتری نظر نہیں آئی اور انہیں روزانہ تقریباً 22 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اور باہر پی ٹی آئی کی قیادت فل انجوائے کر رہی ہے، ان کو جو اقتدار ملا ہوا ہے وہ اس کے مزے لوٹ رہی ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کی بہنیں روزانہ اڈیالہ جیل کے باہر ذلیل ہوتی ہیں، ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ جو دنیا میں ثالث بنا ہوا ہے، ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، تو پاکستان کے اندر بھی ایک ثالثی کا کردار ادا کرے۔ اگر دو ممالک جو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں وہ مذاکرات کر سکتے ہیں تو پاکستان کے اندر 2 پارٹیز بیٹھ کے مذاکرات کیوں نہیں کر سکتی؟ تو پاکستان کو چاہیے کہ آپس میں بھی ایک ثالثی کا کردار ادا کرے اور مل بیٹھ کے مذاکرات کریں تاکہ پاکستان بھی آگے موو کر سکے۔ اب پاکستان میں جو کرائسس چل رہے ہیں اور سیاسی عدم استحکام ہے، اس کو ختم کرنے میں جو سب سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے وہ ہماری عدلیہ ہے۔ اگر عدلیہ آج میرٹ پہ فیصلہ کرنا شروع کر دے، اگر عدلیہ کو نظر آنا شروع ہو جائے کہ جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دے، تو امید ہے کہ پاکستان کے حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج تک کی اپڈیٹس۔
حاضر ہوں گے اگلے ولاگ میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.